نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ یہ کتاب اللباس کے کچھ احادیث کے معانی کہ یہ احادیث ان کو مصنف کتاب اللباس میں کیوں لائے ہیں؟ جیسا کہ من تحلم بحلم، جو ایسا خواب اپنے آپ کو آنکھوں سے دکھاتا ہے جو دیکھا نہیں ہے، اس کو تکلف بنایا جائے گا کہ وہ شعرتین، دو بالوں کی گرہ دے، اور وہ کر نہیں سکے گا۔ اس میں اصل وہ مسئلہ سمجھانا کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی قوم کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگی جو جوتے پاؤں بالوں والے پہنیں گے، تو اس میں اس قوم کا رد ہے پاؤں میں بالوں کے جوتے پہننے کا۔ تو لہٰذا مصنف ایسی تشبیہ جو کافر اس دور میں بالوں کا استعمال کریں گے اور مسلمان اس سے پرہیز کریں گے، اشارہ ہے جو ایسے بالوں کی ایسی چیزیں استعمال کریں گی تو ایسی جو قیامت میں ان کی نشانی ہے، تو جو بطور علامت نشانی جو کوسی قوم کافر قوم کی تشبیہ بنتی ہے ایسی چیز کی، اس سے پرہیز کرنا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح جو دوسری جو روایت لفظ کے ہیں کہ اذنیہ العنق یوم القیامہ، کہ اس کے پگھلا ہوا سیسہ اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا، تو یہ ایک عذاب کی شکل ایسی چیز کی، تو پھر ایسی چیز کو جس کو جہنمیوں کا بطور لباس ذکر کیا جائے یا جہنم کی سزا ذکر کی جائے، اس چیز کو اگر بطور لباس کوئی بناتا ہے تو اس سے پھر اس تشبیہ سے بچنا یہ اشارہ ہے۔ اور دوسری روایت میں من لعب بالنردشیر فکانما صبغ یدہ فی لحم خنزیر و دمہ، تو اس میں جو لوڈو ہے، لوڈو کھیلنا، تو لوڈو جب اس کا تشبیہ جو ہے یہ خون خنزیر کے خون یا گوشت میں ہاتھ رنگنے کے برابر ہے، تو اس میں لوڈو کپڑے پہ بنی ہوئی ہے، گھر میں بنی ہوئی ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ جب اس کو اتنی غلط تشبیہ دی گئی یا سخت تشبیہ دی گئی ہے تو پھر اس سے اب ہمیں وہ ایسے ہمارے لباس میں شکلی تصویر ہونی چاہیے، اس لیے ایسے لباس سے بچنا چاہیے جس لباس میں ایسی چیزیں بنی ہیں۔ اسی طرح تماثیل مکان فی، تو یہ تماثیل جو بنی ہوئی ہیں تو اس میں حضرت عائشہ کے پردہ تھا تو اس کو پردہ کو ٹکڑے کیا گیا، تو اس میں اب یا تو اس کو درخت کی تصاویر کی طرح بنا دیں، اور دوسرا اس کو وسادے تکیے بنائے گئے، گدے بنائے گئے اس کے بیٹھنے کے لیے۔ ایک تو اس میں ہے کہ اس کو اوپر سے تصویر کو مٹائیں، دوسرا ہے کہ اس کی تحقیر کے لیے تو اس کے چہرے کو مٹا کر بھی اس کو تحقیر کے لیے پاؤں تلے رونتنا استعمال کرنا تاکہ اس کی اور تحقیر ہو، اس طرح استعمال کرنا یہ درست ہے، بجائے اوپن جسم پہ اوڑھنے کے، لٹکانے کے، ڈیکوریشن کے، لباس میں پہننے کے، یہ نہ ہو۔ اگر اس کو ایسے کاٹیں بھی تو پھر بھی استعمال میں پاؤں کے نیچے روندنے والے کپڑے پہ استعمال کریں، نہ کہ اوپر لٹکانے کے لیے۔ اس میں کپڑوں کا استعمال کی غلط چیز جو ہے وہ اس کا استعمال کیسے ہوگا؟ تو اسی طرح حرم الخمر والمیسر والکوبہ وقال کل، تو یہ جو چیز حرام ہے کوبہ طبل، تو یہ طبل جو ڈول ہے، تو اس طرح ڈھولک جو ہے، تو اب ہر چیز، اب جو ڈول ہے اس طرح کی اگر کسی کپڑے پہ چیز بنی ہے تو ایسی چیزیں عموماً بنی ہوتی ہیں جب جس چیز کو برا کہا گیا، تو اب اگر کوئی بعض لوگ ایسی چیز کو تصویریں بنی ہوتی ہیں تو ایسی تصویر لباس میں بنی ہے تو اس کو بھی بچنا چاہیے۔ جس طرح شراب جس کپڑے کو لگی ہے اس کو دھونا چاہیے، جس برتن کو لگی ہے دھونا چاہیے، تو اب یہ کوبہ کو ہے اس کو بھی بری چیز شمار کیا گیا ہے، تو ایسی تصاویر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح غبیرہ شراب، تو یہ وہ بھی یعنی ایسی شراب، اس کا برتن، ایسی چیز اور ایسا کپڑا جس میں ایسی چیز لگی ہو، ایسے ہر چیز سے پرہیز کرنا۔ تو اسی طرح رجل یتبع حمامۃ شیطان یتبع شیطانا، تو کبوتر کے پیچھے آدمی لگا ہے تو کہا یہ شیطان کے پیچھے لگا ہے،
تو اب اس میں کبوتر، اگر تصاویر کبوتر کو لوگ استعمال کرتے ہیں بعض اوقات بڑی عزت کے لیے، تو اس کی پھر اس کی کبوتروں کی تصویریں بڑی عزت کے طور پہ شو کرتی ہیں کہ کبوتر جو ہے یہ چٹھی رسان ہوتا ہے، تو اس لیے بڑی عزت کے ساتھ ایسے کپڑوں پہ چیزوں پہ تصویر اس کی بنائی جاتی ہے کہ چٹھی رسان جانور ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس کی الٹا ابھی شیطان کہا نا، اس کو جو پیچھے شیطان ہے، شیطان کے پیچھے شیطان لگا، اس کو حقارت کا لفظ ہوا نا، تو پھر اس لیے یہاں پہ اس کو تصویر کو تعظیم نہیں، اس کو حقیر سمجھنا چاہیے۔ جب اس کو شیطان کہا گیا، پھر ایسے جانور کو ایسے لیے اس کو تعظیم کے طور پہ، جس طرح انگریز کتے کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اب شریعت نے جس کو برا کیا تو اس کو اسی انداز میں رکھیں، اس کی تصویر کو بطور عزت نہ لائیں، اور اس کپڑے پہ ایسی تصویر نہ ہو، اگر کوئی آفر بناتا ہے تو اس کپڑے سے بچیں۔ تو اسی طرح کہ جو زیر اونچی چیز کی تصویر بناتا ہے اس کو شرک کب کی بھی تعریف ہوئی کہ جب اسے کہا جائے گا کہ اس میں روح ڈال، تو اس لیے پھر ایسی یعنی زیرو چیز کی تصویر سے بچنا، کیونکہ زیرو چیز کی تصویر بنانے والا اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس میں روح ڈال، اس لیے ایسی چیز زیرو چیز کی تصویر سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جو چیزیں جس طرح صلیب ہے، جو چیزیں کافر کی تشبیہ ہیں، جو کافر کے لباس میں پہننے کا انداز ہے، جس طرح کہ کافر اور ہندو عورتیں ساڑی پہنتی ہیں، تو ان کی جو کافروں کا خاص لباس ہوتا ہے، ایسے لباس سے بچنا، اور جس طرح ہندو عورتیں بندیاں لگاتی ہیں اس سے بچنا۔ ایسے اگر اپنے لباس میں صلیب کی تشبیہ بناتے ہیں، ایسے لباس سے بچنا۔ جو کسی قوم کے ایسے جو ہندو مرد جو ہے اپنی چادر کو ایک لانگڑ سا نیچے کھینچ کر اس کا اپنا خاص انداز ہے، اس سے بچنا۔ جس طرح سکھوں کے پگڑی باندھنے کا خاص انداز ہے، اس سے بچنا۔ ایسی اس میں لباس میں کافروں کی چیزیں، حرام چیزیں، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے اس سے ایسی تشبیہ سے بھی بچیں، تاکہ ہمارے لباس میں بھی ایسی چیز نہ ہو۔ مسلمان کا لباس ممتاز ہو، نہ اس میں غلط لباس میں سلائی میں چیز ہو، نہ اس کی تصویر میں غلط چیز ہو، نہ ایسی جو چیز شریعت میں حرام ہے نہ اس کی تعظیمی انداز ہو۔ ہر چیز سے بچیں گے، پھر ہم یہ تقوی اصل کا لباس التقوی ذالک خیر، یہ تقوی کا لباس ہے، اس لیے ہمیں اپنے تقوی کا لباس اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو تقوی کا لباس پہننے کی توفیق دے، والحمدللہ رب العالمین۔